حضور خواجہ غریب نواز حبیب اللہ نے فرمایا کہ لوگ لا الہ الا اللہ تو کہتے ہیں مگر انہیں معلوم نہیں کہ نیست اور ہست سے کیا مراد ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کلمے کی حقیقت ہے۔ جب ان کے مرشد نے بیان کی تھی، اب غریب نواز تشریح کر یہ جس نے کلمہ نہیں سمجھا وہ مسلمان ہی نہیں ہو، ابھی تک وہ مسلمان نہیں۔ اور سے سمجھائیے۔ نفی کس کی ہو اور اس بات کس کا ہو؟ کلمے کے معنی یہ ہیں کہ سوائے ذات وحدہ لا شریک کے دنیا میں کوئی موجود نہیں اور محمد مظہر خدا ہیں۔ پس طالب کو چاہیے کہ خیال غیر نہ آنے دے اور ذات مطلق کو ہر جگہ موجود سمجھے۔ کلمے کے بارے میں خواجہ غریب نواز حبیب اللہ فرماتے ہیں کہ لوگ لا الہ الا اللہ تو کہتے ہیں مگر انہیں معلوم نہیں کہ نیست اور ہست سے کیا مراد ہے۔ نفی اور اثبات، نفی کس کی ہو اور اس بات کس کا ہو؟ جی، نفی دنیا کی، اس بات اللہ کا۔ جی، کلمہ کے معنی یہ ہیں کہ سوائے ذات وحدہ لا شریک کے دنیا میں کوئی موجود نہیں، نہیں ہے کوئی اللہ، نہیں ہے کوئی، مگر ہے اللہ، ہے اللہ، اور محمد مظہر خدا ہے۔ محمد رسول اللہ، محمد مظہر خدا۔ پس طالب کو چاہیے کہ خیال غیر نہ آئے اور ذات مطلق کو ہر جگہ موجود سمجھے۔ وحدت الوجود، وحدت الوجود۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَأَيْنَمَا تَوَلَّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، یعنی جدھر دیکھو ظہور عزتی ہے۔ تو یہ وحدت الوجود کی تشریح ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ۔ اور نماز دو قسم کی ہوتی ہے، ایک نماز علماء اور فقہا اور زاہدان کی ہوتی ہے جو صرف قول و فعل تک محدود ہوتی ہے، مگر اس سے وصال الہی میسر نہیں ہوتا، اس کی رسائی صرف عالم ملکوت نفسانی تک ہوتی ہے۔ اور دوسری نماز انبیاء، اولیاء اور خلفاء کی ہے جو حضوری قلب سے ادا کی جاتی ہے، اور اس کا ثمرہ وصال الہی ہے اور اس کی رسائی عالم جبروت رحمانی تک ہے۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ انبیاء والاولیاء یعلمون فی قلوبہم وعنما، یعنی انبیاء اور اولیاء ہمیشہ حضوری قلب سے نماز پڑھتے ہیں۔ انبیاء اور اولیاء ہمیشہ ذکر خفی میں رہتے ہیں، جیسا کہ ارشاد نبوی ہے کہ ذکر اللسان تعلقہ وذکر قلب وسوسہ وذکر الروح مشاہدہ وذکر الخفی وعنما، یعنی زبانی ذکر تعلقہ ہے، دلی ذکر ایک قسم کا وسوسہ ہے، روحی ذکر مشاہدہ الہی کا موجب ہے، اور ذکر خفی ہمیشہ ہوا کرتا ہے۔ ذکر خفی اور نماز حقیقی ترک وجود ہے۔ روزے کی حقیقت، حقیقی روزے کی تعریف یہ ہے کہ انسان اپنے دل کو تمام دنیاوی و دینی خواہشات سے مبرہ رکھے، یعنی خواہش جنت و دنیاوی جاہ و مال وغیرہ سے مبرہ رہے۔ غیر اللہ کی طرف خیال کرنا، بہشت کی ہوس وغیرہ حقیقی روزے کو توڑنے والی چیزیں ہیں۔ رسول خدا نے فرمایا کہ برغبت اما دون اللہ، یعنی اللہ کے سوا کسی چیز کا دیدار مطلوب نہیں۔ رسول خدا نے فرمایا کہ سوموا برؤیتہ وافطروا برؤیتہ، یعنی اللہ روزے کی حقیقی ابتدا بھی دیدار الہی سے ہے اور انتہا بھی دیدار الہی پر ہوگی، یعنی روزے کی ابتدا معرفت حق تعالی ہے اور افطار اور انتہا بھی قیامت میں دیدار الہی ہے۔ بموجب حدیث نبوی روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت، دوسری دیدار الہی کے وقت۔ عوام کے روزے میں پہلے روزہ ہے اور آخر میں افطار ہے، لیکن حقیقی روزے میں پہلے افطار ہے اور آخر میں روزہ ہے۔ حقیقی روزے کے لیے افطار شرط نہیں، لیکن افطار کے لیے روزہ شرط۔ تمام لوگ جو روزہ رکھتے ہیں اس میں کھانے پینے وغیرہ سے اجتناب کرتے ہیں، مگر یہ حقیقی روزہ نہیں بلکہ مجازی ہے۔ اس روزے میں غیر اللہ کا ترک نہیں ہوتا، یعنی خطرات نفسانی و انسانی حامل رہتے ہیں۔ ایسے روزے سے یہ منافعت حاصل ہوتی ہے کہ انسان ناداروں کی بھوک پیاس کا احساس کر سکے اور ان کی امداد کر سکے۔ یعنی حقیقی روزے کی تعریف یہ ہے کہ انسان اپنے دل کو تمام دنیاوی و دینی خواہشات سے مبرہ رکھے، یعنی
یعنی جنت کی خواہش سے مبرہ رکھے اور دنیاوی خواہش یعنی دنیا کے جاہ و مال و جلال سے صرف دیدار الہی کی تمنا رکھے، وہ حقیقی روزہ ہے۔ اولیاء، حدیث میں آیا ہے کہ اولیاء تحت قبالی لا یعرفوہم غیری، یعنی میرے اولیاء میرے قبا کے نیچے ہیں، ان کے مرتبے کو میں ہی جانتا ہوں اور کوئی نہیں جانتا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ سالکان غیر مجذوب بجز صحبت مرشد کامل معرفت الہی حاصل نہیں کر سکتے۔ سالکان یعنی جو راہ ہدایت کے طالب ہیں، اہل تصوف میں وہ سالکان کہلاتے ہیں۔ تو سالکان بغیر مرشد کامل کی صحبت کے معرفت الہی حاصل نہیں کر سکتے، نہ بلا اصلاح باطن ان کی عالم جبروت تک رسائی ہوتی ہے، وہ عالم ناسوت و ملکوت ہی میں بھٹکتے رہتے ہیں۔ یہ لوگ شہوت پرست اور طالب شہرت ہیں، بے پیرا۔ جو علماء و فقہا اور سالکین غیر مجذوب ہیں اور کسی مرشد کی فیض صحبت سے مستفیض نہیں ہوئے، وہ جذبہ اسرار الہی سے بے بہرہ ہیں۔ گو وہ جبہ اور دستار اور جامع صوفیہ میں ملبوس ہوتے ہیں، لیکن بباطن وہ حرص و ہوا اور خواہشات نفسانی میں گرفتار ہوتے ہیں۔ ان کا مقصد اس جامع فقیری سے خدا پرستی نہیں ہوتا، بلکہ سراسر وہ طالب جاہ و مال ہوتے ہیں۔ اور ان کے کلمہ روزہ نماز کی کیا حقیقت، یعنی جو علماء اور فقہا اور سالکین غیر مجذوب ہیں اور کسی مرشد کی فیض صحبت سے مستفیض نہیں ہوئے ہیں، یعنی کسی مرشد کامل کی صحبت میں نہیں گئے یا کسی سے مرید نہیں ہوئے ہیں، تو وہ جذبہ اسرار الہی سے بے بہرہ ہیں۔ گو وہ جبہ اور دستار اور جامع صوفیہ میں ملبوس ہوتے ہیں، لیکن بباطن وہ حرص و ہوا اور خواہشات نفسانی میں گرفتار ہوتے ہیں۔ ان کا مقصد اس جامع فقیری سے خدا پرستی نہیں ہوتا، بلکہ سراسر وہ طالب جاہ و مال ہوتے ہیں۔ اور ان کے کلمہ روزہ نماز کی کیا حقیقت۔ منزل عرفان، جو شخص سالکوں کے زمرے میں داخل ہو جائے اس پر لازم ہے کہ اپنی خودی کو مٹا دے۔ جو لوگ اپنی خودی کو نہیں مٹاتے، وہ خواہ صوفیانہ جامع سے ہی ملبوس کیوں نہ ہوں، لیکن وہ منزل عرفان میں قدم نہیں رکھ سکتے۔ اللہ۔ زکوٰۃ کی حقیقت، از روئے شرح 200 دینار میں سے 5 دینار زکوٰۃ کے ادا کرنا فرض ہے، یعنی شریعت کے حساب سے 200 دینار میں 5 دینار زکوٰۃ کے ادا کرنا فرض ہے، مگر اہل طریقت کے نزدیک 200 میں سے 5 رکھنا، بقیہ سب زکوٰۃ میں دینا لازم ہے۔ اللہ۔ زکوٰۃ آزاد پر فرض ہے، غلام پر نہیں۔ جب تک بندہ نفس کی بندگی سے نجات نہ پائے اس وقت تک آزادوں کے زمرے میں داخل نہیں۔ جب آزاد نہ ہو تو زکوٰۃ فرض نہیں۔ بندہ نفس کو سب سے پہلے نفس کی بندگی سے آزادی حاصل کرنا چاہیے تاکہ وہ حقیقی زکوٰۃ ادا کرنے کے قابل ہو جائے، یعنی شریعت کی روح سے زکوٰۃ جو ہے آزاد پر فرض ہے، غلام پر نہیں۔ اور حقیقی آزادی اپنے نفس کی بندگی سے نجات پانا ہے۔ جب تک اپنی نفس کی بندگی سے نجات نہیں پائیں گے اس وقت تک آزاد نہیں ہو سکتے، اور اس وقت تک آزادوں کے زمرے میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو جب آزاد ہی نہ ہوں گے تو زکوٰۃ کیسے؟ تو حقیقی زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے بندہ نفس کو سب سے پہلے نفس کی بندگی سے آزادی حاصل کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ عاقل بالغ پر فرض ہے، دیوانہ اور نابالغ پر فرض نہیں۔ پس جو شخص غفلت اور نفسیات میں مبتلا ہو، عارفوں کے نزدیک وہ عاقل بالغ نہیں۔ پس لازم ہے کہ پہلے اس سے نجات حاصل کرے تاکہ حقیقی زکوٰۃ ادا کرنے کے قابل ہو جائے۔ گنج حقیقی سر ربوبیت ہے، عارفوں کے دل اس کے خزانے ہوتے ہیں۔ ایسے عارفوں پر لازم ہے کہ وہ اپنے گنجینہ حقیقی میں سے اسرار الہی کی زکوٰۃ گمراہوں اور نادانوں کو عطا فرمائیں، یعنی ان کی ہدایت فرمائیں۔ حج کی حقیقت، انسان کا دل خانہ کعبہ ہے، جیسا کہ ارشاد نبوی ہے کہ قلب الانسان بیت الرحمن، یعنی انسان کا دل خدا کا گھر ہے۔ بلکہ دوسری جگہ ارشاد ہے قلب المومنین عرش اللہ تعالی، یعنی انسان کا دل عرش الہی ہے۔ انسان کا وجود بمنزلہ ایک چار دیواری کے ہے، اگر اس میں سے شک و شبہ اور غیر اللہ کا پردہ دور کر دیا جائے تو دل کے صحن میں ذات حق تعالی کا جلوہ نظر آئے گا۔
گا، یہی حقیقی حج کعبہ ہے۔ حقیقی حج سے مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی خودی کو اس طرح مٹا دے کہ ظاہر و باطن یکساں اور پاکیزہ ہو جائے اور دل صفات الہی سے متصف ہو جائے۔ فنا عشق سے حاصل ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ کا عاشق ہوگا وہ فنا فی اللہ ہو گیا، اور جو فنا فی اللہ ہو گیا وہ ذات حق کا مظہر ہو گیا۔ فنا عشق سے حاصل۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وفی انفسکم افلا تبصرون، یعنی اے لوگو میں تمہارے اندر ہوں، تم مجھے کیوں نہیں دیکھتے؟ چونکہ خدا تعالیٰ دل میں رہتا ہے، اس لیے دل عرش اور بیت اللہ ہے۔ خاک کے پتلے میں وہی بولنے والا، وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے، اور وہی رہنما ہے، وہی راہگیر ہے۔ اس کا مطلب سمجھائیے، بہت بڑی وہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وفی، میں تم میں ہوں کہ تم مجھے نہیں دیکھتے۔ یہ قرآن کی آیت ہے جی، وفی 51، 52 نمبر سورہ 21 نمبر آیت ہے جی، وفی انفسکم افلا تبصرون، میں تمہارے اندر ہوں کیا تم مجھے نہیں دیکھتے؟ یعنی اے لوگوں میں تمہارے اندر ہوں، تم مجھے کیوں نہیں دیکھتے؟ کیوں نہیں دیکھتے؟ چونکہ خدا تعالیٰ دل میں رہتا ہے، اس لیے دل عرش اور بیت اللہ ہے۔ بالکل حدیث ہے۔ خاک کے پتلے میں وہی بولنے والا، وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے، اور وہی رہنما ہے، وہی راہگیر ہے۔ میننگ وہی ہے وحدت الوجود، جی، دوئی کا ترک، دوئی کا ترک، دوئی ہمارے یہاں منع ہے، ہر جگہ وہی ہے موجود، ہر جگہ۔ حقیقی حج سے مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی خودی کو اس طرح مٹا دے کہ ظاہر و باطن یکساں پاکیزہ ہو جائے اور دل صفات الہی سے متصف ہو جائے۔ وہی پیغمبروں کی مثال اتباع کی سی ہے، جو طرح طرح کے مریضوں کو مرض کے مطابق دوا دیتے ہیں، اسی طرح پیغمبران بھی روحانی استعداد اور باہمی امراض کے مطابق دوا دیتے ہیں، معرفت عطا فرماتے ہیں تاکہ مریض روحانی شفائے کلی حاصل کر کے عارف خدا ہو جائے۔ پہلا گروہ عوام عالم کا ہے، یہ لوگ ارباب ظاہر کہلاتے ہیں اور راہ شریعت پر چلنے والے ہیں۔ عشق الہی کی 4 سیڑھیوں میں سے پہلی سیڑھی پر گامزن ہوتے ہیں، اگر اس حالت میں مر جائیں تو ظاہر پرستی پر مرے۔ اللہ۔ دوسرا گروہ عوام الخاص کا ہے، یہ گروہ روحانیت کی طرف متوجہ تو ہوتا ہے، لیکن چونکہ اس گروہ کے لوگ امور باطنی سے بے بہرہ ہوتے ہیں، اس لیے کبھی دنیا کے طالب ہوتے ہیں، کبھی دین کے۔ ان کی باطنی آنکھیں پورے طور پر نور باطنی سے منور نہیں ہوتی، اس گروہ کو اہل طریقت کہتے ہیں۔ تیسرا گروہ خاص کا ہے، یہ اہل حقیقت کہلاتے ہیں، اور چوتھا گروہ خاص الخواص کا ہے، انہیں اہل معرفت کہتے ہیں۔ اسرار الہی کی نعمت عظما نااہل عوام الناس کو نہیں دی جاتی، یعنی اسرار الہی کی نعمت عظما ان چوتھے جو اہل معرفت ہیں ان کو دی جاتی۔ تمام اشیاء مظہر الہی میں دراصل سب ایک ہی ہیں، البتہ ظہور کی صفات مختلف ہیں، جیسا کہ مطلب ایک ہوتا ہے مگر مختلف عبارتوں سے ظاہر کیا جاتا ہے، اسی طرح ذات صرف ایک ہی ہے لیکن اس کے مظہر مختلف ہیں۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے ان اللہ علی کل شیء محیط، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر محیط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے احاطہ کیا جی، لیکن انسان کو تمام مخلوقات پر شرف بزرگی حاصل ہے۔ ان اللہ تعالی خلق آدم علی صورتہ، یعنی آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے،